عمران خان صاحب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اس کو ایک زمانے میں چپڑاسی کہتے تھے، اس کو ایک زمانے میں ڈاکو کہتے تھے، پھر اس کے ساتھ اتحاد کر دیا۔ سر آپ کی جو پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف ماضی میں کیا کیا بیانات دیتی رہی ہیں، آپ لوگ بھی تو اکٹھے ہوئے ہیں نا۔ یہ سیاست اگر آپ لوگوں کو کرنے کی اجازت ہے تو عمران خان کو کیوں نہیں؟ وہ پھر مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کی پچ کے اوپر ہی کھیلنا پڑا، انہی کی پچ پہ کھیل رہے ہیں، اور یہ پچھلے 4-5 سال سے کھیل رہے ہیں اور اگلے 4-5 سال بھی کھیلتے رہیں گے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک یہ وقت بھی آئے گا کہ شیر جو ہے وہ مقابلے سے بھاگے گا۔ ان کو یہ لگا کہ ہم کبھی بھی سب مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج عمران خان کے خطاب کے بعد منصور علی کے پروگرام میں عطر کاظمی، حنیف باسی اور جے یو آئی کے حافظ عبدالصمد شامل تھے۔ تو عطر کاظمی نے بتایا کہ کیوں پرویز الہی عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اور سنتے ہیں کہ عطر کاظمی پرویز الہی کے متعلق کیا فرما رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، وہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ تھوڑا جس طرح حنیف عباسی صاحب نے فرمایا کہ وہ بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، اور ہر زیرک سیاستدان کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے، وہ اس طرف جائیں گے جو عوامی موڈ ہے۔ اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ آج میں وہ تحریر کر کے وہ لکھ کے بھی دے آیا ہوں، اور میں خان صاحب کے حوالے کر آیا ہوں، اور مونس الہی صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی امانت ہے اور ہم ان کو دے آئے ہیں۔ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے اگلے انتخابات کے بعد اپنی سیاست میں کوئی تھوڑی سی آگے بڑھنا ہے، پیش رفت کرنے ہے، کامیابی لینی ہے، تو ہمیں خان صاحب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور اس کی آپ ایک دیکھ لیں، بہت تنقید ہوتی ہے کہ خان صاحب کی یہ پالیسی غلط ہے، وہ پالیسی غلط ہے۔ وہ لانگ مارچ یہاں پہ لے کے آئے، جب وہ لانگ مارچ لے کے آئے تھے اس وقت بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے۔ انہوں نے کہا میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں۔ اب اگر یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف ہے تو جو ہی انہوں نے یہ اعلان کیا، اگلے دن اگر آپ معزز حکومتی اتحاد کو دیکھیں، ادھر تو آگ نہیں لگ گئی، زمین آسمان ایک کر دیں گے، ان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑو، اسمبلیاں توڑو۔ سو اٹ مینس کہ وہ جو بھی سیاست کر رہا ہے، حکومتی اتحاد کیچ اپ کھیل رہا ہے، سیاست کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ جس طرف چاہتے ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ نہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی اور اب یہ کہتے ہیں جی آ جائیں کرائیں۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کیا آگے کے ڈیٹے، وہ کہہ رہے ہیں کیا ڈیٹے دیتے ہیں آپ، اناؤنس کریں، توڑیں اسمبلیاں، ہم الیکشن کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ حکومتی اتحاد نے نہیں کہا کہ اسمبلیاں نہیں توڑنے دیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے، کوشش آپشن ہے بھی نہیں نا، وہی نا 181 لوگ ہیں ان کے بعد پنجاب اسمبلی، وہی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر ممکن ہم کوشش کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں۔ اب جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا، اگلا بندہ اسمبلی توڑ رہا ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ الیکشن لڑو۔ پھر مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کی پچ کے اوپر ہی کھیلنا پڑا، انہی کی پچ پہ کھیل رہے ہیں، اور یہ پچھلے 4-5 سال سے کھیل رہے ہیں اور اگلے 4-5 سال بھی کھیلتے رہیں گے اگر انہوں نے ملک کے حالات کو بہتر نہ کیے۔ حافظ عبداللہ صاحب، یہ سر یہ جو صورتحال چل رہی ہے، میں پنجاب کی خاص طور پہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک یہ وقت بھی آئے گا کہ شیر جو ہے وہ مقابلے سے بھاگے گا، ورنہ مطلب پنجاب کو جو ہے وہ شیر کا گڑھ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ آپ سب کے لیے پریشانی نہیں ہے اگر پوری پی ڈی ایم کو اٹھا کے دیکھی جائے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ذرا میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد میں سندھ بھی جا رہا ہوں، اس کے بعد سندھ بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بلوچستان بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ تو پوری پی ڈی ایم کو ڈیفینسو موڈ کے اوپر نہیں لے آئے عمران خان صاحب۔ عمران خان کو لگا کہ میں اقتدار میں اس وقت نہیں آ سکتا جب تک میں کاف لیگ کے ساتھ نہیں ملوں گا۔ ان کو یہ لگا کہ ہم کبھی بھی سب مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے۔ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشین اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھیں گے تو ہم اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسری بات، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کل ہی ایک انٹرویو میں فرمایا کہ 2021 جو نیوٹرلٹی کی بات ہوتی ہے، جب تحریک عدم اعتماد بھی آئی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح رول پلے کر رہی تھی، وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے 2018 کا الیکشن لڑا اور کن لوگوں کے ساتھ لڑا؟ آپ جانتے ہیں کہ منصور علی خان ایک لفافہ صحافی ہیں، وہ ہر وقت پی ڈی ایم کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح بھی عمران خان کے خلاف وہ زہریلا پروپیگنڈا کرتے رہیں۔ لیکن کل امپورٹر سرکار پر اس نے کافی پی ڈی ایم کے خلاف باتیں کی ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ایک دوسرے کو خوب چور چور کہتی تھی اور گندے گندے ایک دوسرے پر الزامات لگاتے تھے۔
ایک دوسرے کی فیملی کے متعلق ایسی گندی گفتگو کرتے تھے، تو آج عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے مل کر اپنا موقع پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے کے متعلق کتنی غلط باتیں کی ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نظریں بھی نہیں ملا سکتے، مگر عمران خان کے بغض میں یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بلاول جانتے ہیں کہ نون لیگ نے ان کی والدہ کے ساتھ کیا کیا حرکات کی ہوئی ہیں، ان سب کو پتہ ہے، مگر اقتدار کے لالچ میں یہ لوگ اپنی غیرت کو بھی بھول گئے ہیں۔ یہ تھی میری انفارمیشن، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی نگہبان ہو۔